السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل کی جو نیوز چل رہی ہیں کہ وفاقی دارالحکومت F9 پارک کو لیز پہ دینے جا رہی تھی، تو وہ آج انہوں نے کہا کہ اسلام آباد F9 پارک کو وہ لیز پہ نہیں دے رہے اور اس کی جگہ پہ اسلام آباد کلب کو لیز پہ دینے کی سوچ رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اسلام آباد کلب ہے اس کا کتنا دودربا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے جناب۔ اسلام آباد کا یہ 352 ایکڑ پر پھیلا شاندار کلب اور کرایہ صرف 3 روپے فی ایکڑ۔ وفاقی دارالحکومت پاکستان کے کلب میں 352 ایکڑ پر مشتمل زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے 53 سال قبل لیز دی گئی تھی۔ اس زمین پر اسلام آباد کلب قائم ہے جہاں پر عام شہریوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ سماجی سرگرمیوں کے ساتھ یہ کلب تجارتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا کلب قومی خزانے کو کتنا کرایہ دیتا ہے؟ ماہانہ 3 روپے فی ایکڑ۔ سرکاری وسائل کا یہ مفت استعمال تو اپنی جگہ، لیکن جب ایک شہری نے معلومات تک رسائی کی قانون آف ایکس ٹو انفارمیشن کے تحت درخواست دائر کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کلب کے گزشتہ 5 سال کے دوران مالی آڈٹ کی صورتحال، کلب کی پراپرٹیز اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی، رجسٹر ارکان کی تعداد اور کھیلے جانے والے کھیلوں کے نام کیا ہیں، تو اس شاندار کلب کا کہنا تھا کہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے۔ جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ یہ کلب قواعد کی خلاف ورزی میں ملوث ہے، تو ایک درخواست گزار ندیم عمر نے کے معلومات کے حصول کے لیے درخواست دائر کی۔ صورتحال یہ ہے کہ کلب انتظامیہ نے آڈٹ ٹیم کو بھی معلومات فراہم نہیں کی۔ گزشتہ سال شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق متعدد تحریریں اور زبانی درخواستوں کے باوجود اسلام آباد کلب کی انتظامیہ نے مطلوبہ ریکارڈ نہیں دیا۔ معلومات اور دستاویزات کی عدم فراہمی کی وجہ سے رکنیت دینے کی شرائط کا آزاد جائزہ لیا جا سکا۔ یہ کلب SECP کے قواعد پر عمل کرتا ہے اور نہ ہی یہ کلب اپنے ارکان کو جواب دہ ہے۔ ریگولر سرکاری اداروں میں جن نگران اور احتساب کے اداروں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کا اطلاق ہوتا ہے، وہ یہاں موجود ہیں اور نہ ہی ان پر عمل ہوتا ہے۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ کلب کے لیے ایک مناسب نگران میکانزم تشکیل دیا جائے، تاہم آڈٹ رپورٹ میں کرایہ داری کے حوالے سے کوئی معلومات موجود نہیں تھی۔ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب ندیم نے کلب کی جانب سے معلومات فراہم نہ کرنے پر پاکستان انفارمیشن کمیشن PIC کلب کے خلاف رجوع کیا۔ جب PIC نے کلب انتظامیہ کو انکار کی وجہ جاننے کے لیے طلب کیا تو کلب کے منتظم سردار احمد نواز سکھیرہ کی جانب سے جواب داخل کیا گیا۔ وہ کابینہ سیکرٹری بھی ہیں۔ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ منتظم اور انتظامی کمیٹی کو وفاقی حکومت مقرر کرتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کلب کے فنڈز ممبرشپ سے پیدا کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں عوام کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ مزید برآں درخواست گزار کلب کا رکن نہیں، لہٰذا اس کے پاس معلومات حاصل کرنے کا اختیار بھی نہیں۔ جب PIC نے کلب سے حکومت سے ملنے والے فنڈز کے متعلق سوال کیا تو بتایا گیا کہ CDA نے کلب کو زمین کی لیز دی تھی اور لیز کی رقم سالانہ بنیادوں پر وصول کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ اسلام آباد کلب کی سالانہ لیز کی رقم 14,700 روپے، جبکہ پولو گراؤنڈ کی لیز کی رقم سالانہ 12,300 روپے ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کلب اور پولو گراؤنڈ دو علیحدہ زمینیں ہیں۔ کلب کی ویب سائٹ کے مطابق اس کی زمین 352 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس کا مطلب ہوا کہ کلب والے زمین کا ماہانہ 3 روپے کرایہ دیتے ہیں۔ پولو گراؤنڈ کتنی زمین پر محیط ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ 1967 میں CDA نے کلب انتظامیہ کو 244 ایکڑ زمین لیز پر دی تھی اور اس وقت رعایتی نرخوں یعنی 1 روپیہ فی ایکڑ پر یہ لیز 10 سال کے لیے دی گئی تھی۔ معاہدے کے تحت 10 سال بعد کرائے پر نظر ثانی ہونا تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بجائے مزید 108 ایکڑ دے کر کلب کو وسیع و عریض بنا کر اسے 352 ایکڑ تک پھیلا دیا گیا۔
پی آئی سی نے آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ چونکہ زمین سرکار نے لیز پر دی ہے لہذا اسلام آباد کلب سرکاری ادارہ ہے۔ کمیشن نے یہ دلیل بھی مسترد کر دی کہ درخواست گزار کو جاننے کا اختیار نہیں کیونکہ وہ رکن نہیں۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ اس دلیل میں اس لیے وزن نہیں کیونکہ معلومات کے اصول کے قانون کے سیکشن 2 دوم کے تحت درخواست گزار کی تشریح پر یہ پورا نہیں اترتی، لہذا کلب کو ہدایت کی گئی کہ وہ 7 دن میں معلومات فراہم کرے۔ یہ فیصلہ 18 اگست کو سنایا گیا تھا، تاہم اب تک انتظامیہ نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی، حالانکہ دو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ پی آئی سی کے پاس عدالتی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اقدام کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہی اگلا اقدام ہو سکتا ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ کلب تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہے، جو غلط ہے کیونکہ کمرشل مقاصد کے لیے دی جانے والی زمین لیز پر کھلی نیلامی میں دی جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی فیس لی جاتی ہے۔ ممبرشپ دینے کے معاملے میں بھی کوئی شفافیت نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے افسران اور سفارتکاروں کے لیے قائم کیے جانے والے کلب اب 7 کیٹیگریز میں رکنیت دیتا ہے، جو آڈٹ رپورٹ کے مطابق بلا جواز ہے۔ دیگر معاملات میں بھی شفافیت نہیں ہے۔ آڈیٹر کو معلومات فراہم نہیں کی گئی کہ کلب کے منتظمین، مینیجنگ کمیٹی اور ایگزیکٹو افسران وغیرہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ ارزاں نرخوں پر سبسڈی خوراک اور مشروبات ارکان کو کیسے دیے جاتے ہیں؟ اسلام آباد گولف کلب انتظامیہ پرندوں اور انڈوں کی فروخت کیسے کرتی ہے؟ گولف کلب اسلام آباد کلب کا حصہ ہے۔